اعتراض کرنے والوں کے پاس ایک اعتراض جو میں نے آپ کو 50 مرتبہ سنایا ہوگا بلکہ زیادہ، پھر سن لیں۔ کہتے اگر ہدایت دے سکتے تھے تو ابو لہب کو کیوں نہیں دی، عتبہ کو کیوں نہیں دی، شیبہ کو کیوں نہیں دی، ولید کو کیوں نہیں دی، فلاں کو کیوں نہیں دی؟ یہ جتنے ان کے بڑے ہیں ان کے نام لیتے ہیں۔ کیوں ان کو بڑی تکلیف ہے کہ ہمارے وہ بڑے جو ہیں ان کو ہدایت کیوں نہیں ملی؟ ان کو ملتی، تعلق جب ان سے جوڑ رہے ہو تو بتا رہے ہو نا کہ خود کون ہو۔ بڑا ان کو ہے، ان کا نام لے لے کے کہتے ہیں دیکھو جی وہ مکہ میں رہتے تھے، سامنے رہتے تھے، رشتہ دار تھے، ہدایت دے سکتے تھے تو کیوں نہیں دی ان کو؟ اگر واقعی ہدایت دے سکتے تھے تو ان لوگوں کو کیوں نہیں دی؟ یہ بار بار اس طرح کی بات کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک سے فرمایا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے میرے محبوب جو تمہارے قریب ہیں، رشتہ دار ہیں، پڑوسی ہیں، شہر والے ہیں، ویسے ہیں، قریب جو ہیں، ان سب کو قیامت سے ڈراؤ، اللہ کے عذاب سے ڈراؤ، ان سب کو حق بات پہنچاؤ، ان کو حق کی دعوت دو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے سب کو دعوت حق دی، ان کو تبلیغ فرمائی۔ جو نہیں مانے، جو نہیں مانے، اللہ نے ان کے لیے ہدایت بنائی نہیں، اللہ نے ان کے لیے ہدایت بنائی نہیں۔ میں آپ کو سمجھانے کے لیے ایک بار پھر مثال دیتا ہوں، بات بہت آسانی سے سمجھ آ جائے آپ کو۔ ایک صاحب ہوں آپ میں سے کوئی بھی، وہ بنائیں ایک کارخانہ، یہ سمجھنے کے لیے بات ہے، کوئی تشبیہ نہیں ہے، بات کو آسان کر کے سمجھانا بلا تشبیہ۔ وہ کارخانے کے مالک، اس کارخانے میں عملہ ہوگا، کارکن ہوں گے، عمال ہوں گے، مزدور ہوں گے، چوکیدار ہوں گے، سیکیورٹی والے ہوں گے، مختلف محکمے ہوں گے، شعبے ہوں گے۔ وہ اس کارخانے میں ایک شخص کو انچارج بنا دے، میرا نائب ہے، جس کسی نے مجھ سے جو لینا ہے اس کے پاس آ جائے، میں نے اس کو اختیار دے دیا ہے، اس کے پاس آئے، مجھ سے لینا ہے اس سے ملے گا۔ اس نے پرچیاں سب کو دے دی۔ وہ جو انچارج ہے وہ خود سے وہاں پر طاقت والا، اختیار والا ہے؟ پوچھ رہا ہوں، کس نے اس کو مختار بنایا؟ مالک نے۔ مالک کی اجازت سے جتنا مالک نے اختیار دیا ہے اس کے مطابق۔ لوگوں سے کہا تم کو لینا ہے، جاؤ اس سے لے لو۔ پرچیاں تقسیم ہو گئیں، لوگوں نے لائن لگا لی، اس انچارج کے پاس آ رہے ہیں، پرچی دکھا رہے ہیں، جو پرچی پہ ہے وہ دے رہا ہے، پیسے لکھے ہیں، کچھ لکھا ہے، جو بھی لکھا ہے وہ دے رہا ہے۔ ایک نے دیکھا کہ یہ لوگ لائن لگائے ہوئے ہیں، اس کے پاس پرچی نہیں تھی، وہ بھی لائن میں لگ گیا۔ جب اس کی باری آئی، اس نے انچارج سے کہا مجھے دو۔ انچارج نے کہا کیا دوں؟ نے کہا جی جو دوسروں کو دے رہے ہو مجھے دو۔ اس نے کہا پرچی کہاں؟ کہنے کا پرچی نہیں ہے، سلپ نہیں ہے۔ اس نے کہا میں بغیر پرچی کے دیتا نہیں۔ وہ وہاں سے نکلا اور باہر آ کے کہنے لگا
دے ہی نہیں سکتے. کیا کہا اس نے؟ دے ہی نہیں سکتے. تو جو وہاں دوسرے تھے انہوں نے کہا تو غلط کہہ رہا ہے، نہیں دے سکتے. تو یہ سارے لائن میں لگے ہوئے کیسے لے رہے؟ تجھے نہیں دیا تو نہ دینا اور بات ہے، نہ دے سکنا اونچی کہیے. اگر وہ دے نہیں سکتا تو باقی کو کیسے دے رہا ہے؟ تو تجھے نہیں دیا تو یہ ہے نہ دینا، لیکن تو یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ دے سکتے نہیں. نہ دینا اور بات ہے، نہ دے سکنا اور بات. سب کو مل رہا، تیرے پاس پرچی نہیں تھی تجھے ملا نہیں. یہ بات میں نے سمجھنے کے لیے بتائی، آپ کو آسانی سے سمجھ آ جائے بلا تشبیہ. ہدایت کا پیدا کرنے والا کون ہے؟ اونچی اللہ. اپنے حبیب کو اس نے کائنات میں مختار بنا دیا اور فرما دیا بے شک میرا حبیب ہی سیدھے راستے کی ہدایت دیتا ہے. جس نے ہدایت لینی ہے اس کے پاس آ جاؤ. آ رہے نبی پاک ہدایت دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے؟ صدیق اکبر کو، فاروق اعظم کو، عثمان غنی کو، مولا علی کو، عشرہ مبشرہ کو، بدر والوں کو، صحابہ کو، سارے ہدایت لے رہے ہیں یا نہیں لے رہے؟ اونچی. اب ابو جہل باہر کھڑا ہو کے کہے کہ دے ہی نہیں سکتے تو کہیں گے ان سب کو ملی ہے، تجھے نہیں اگر ملی تو نہ دینا اور ہے، نہ دے سکنا اور ہے. ہدایت کا خالق اللہ. اب آؤ میری بات یاد کر لو گے تو کوئی بھی اگر آپ سے بات کرے گا تو آپ کو یہ جواب یاد ہوگا، آگے وہ بول نہیں سکے گا. بہت زیادہ بحث کرتے ہیں نا، تو ان سے یہ کہو نبی دے سکتا ہے ہدایت یا نہیں، یہ بات رکھو ایک طرف. یہ بتاؤ اللہ دے سکتا ہے یا نہیں؟ کیا کہیں گے؟ کیا کہیں گے؟ دے سکتا ہے. انکار کر سکتے نہیں. تو سوال یہ ہے کہ اللہ نے کیوں نہیں دی؟ جن کے تم نام لے رہے ہو اپنے رشتہ داروں کے کہ ان کو ہدایت نہیں ملی، تو یہ بتاؤ اللہ ان کو ہدایت دے سکتا ہے یا نہیں؟ اللہ نے کیوں نہیں دی؟ ایک دن، ایک ہفتہ، ایک مہینہ، ایک سال یا 100 سال بحث کر کے آخری جواب یہ ہوگا کہ اللہ نے چاہا نہیں. یہ کیا ہوگا؟ آخری جواب. جتنی مرضی بحث کر لو آخری یہی ہوگا کہ اللہ نے چاہا نہیں. کہ یفعل اللہ ما یشاء، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے. تو تمہارا آخری جواب ہوگا کہ اللہ نے چاہا نہیں. تو میرا جواب سن لو، جس کو اللہ نے نہیں چاہا اس کو مصطفیٰ نے بھی نہیں چاہا. نبی اللہ کے چاہنے کے خلاف کرنے والا نہیں. اب میں آپ کو دوسرا رخ دکھاتا ہوں. ابھی زیادہ پرانی بات نہیں، یہ محرم کا مہینہ، اس سے پہلے ذوالحجہ گزرا ہے. سیدنا فاروق اعظم کا آپ نے ذکر سنا اور آپ نے یہ بھی سنا کہ حضور نے ان کو اللہ سے مانگا. ابن ماجہ میں خاص طور پر حدیث حضور نے نام لیا عمر بن خطاب. تو جس کو نبی نے چاہا اللہ نے اس کو چاہا یا نہیں چاہا؟ تو نبی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا. ذرا اس کا جواب دے دو مجھے. جس کو نبی نے چاہا اللہ نے نبی کی چاہت کو پورا کیا یا نہیں کیا؟ اونچی. تو اب تمہاری بات کہاں گئی؟ تم جو کہتے ہو نبی نہیں دے سکتے، تو ہم پوچھ رہے ہیں اللہ دے سکتا ہے یا نہیں؟ اگر اللہ نے نہیں دی تو کیا مطلب اللہ نے چاہا نہیں؟
تو جب اللہ نے نہیں چاہا تو اس کے نبی نے بھی، اللہ نے جس کے لیے ہدایت بنائی اس کو نبی سے ہدایت ملی۔ یہاں کوئی ہو تو ذرا میری کتاب لائیں، وہ اعلی حضرت کلام اعلی حضرت ترجمان حقیقت، ذرا میری کتاب لائیں، میں آپ کو تھانوی صاحب کا ایک جملہ اس میں سے سناؤں تو آپ کو پتہ چلے یہ انکار کرنے والے ذرا اپنے بڑوں کی سن لیں۔ چلیے آگے چلیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے اختیار دیا، حضور نے تبلیغ بھی فرمائی، دعا بھی فرمائی، تو اللہ نے جس کے لیے ہدایت بنائی ہی نہیں، جس کے لیے اللہ نے ہدایت بنائی ہی نہیں، اس کو نبی نے دی بھی نہیں۔ اس میں یہ دائیں بائیں نہیں جا سکتے، کیونکہ پھر اعتراض اللہ پر آئے گا اور یہ اعتراض اللہ پر کریں گے تو خود بچ سکتے نہیں۔ بتائیں اللہ نے کیوں نہیں دی؟ کیا کہیں گے؟ اللہ کی رضا، اللہ کی مرضی، اللہ کی مشیت۔ تو میں بھی وہی کہہ رہا ہوں، جس کے لیے ہدایت بنی ہی نہیں اس کو نبی نے دی نہیں، جس کے لیے بنی نبی نے دی، نبی کے ذریعے ہدایت ملی۔ حضرت ابراہیم کا، ان کے چچا کا واقعہ میں اس وقت بیان نہیں کر رہا، میں آپ کو اتنا بتا رہا ہوں، حضرت عمر فاروق کا ایمان لانا، مسلمان ہونا نبی پاک کی تمنا تھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں، اس کو ہدایت ملنا، حضرت ابو بکر الصدیق کے والد ابی قحافہ، نام عثمان ہے، ابو قحافہ ابی قحافہ کہتے ہیں، ان کو نبی کی نظر سے ہی ہدایت ملی، حضرت ابو بکر کے والد کو بھی اور حضرت ابو ہریرہ کی والدہ کو بھی۔ اس میں ایک جملہ ملے گا، وہ ڈھونڈنا پڑے گا، 1 منٹ اگر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ وہ تھانوی کا ذکر ہے حضور کی، وہ تھوڑا سا معمولی سا وہ حروف موٹے ہیں، ذرا سی اس کی فاؤنٹ موٹا ہے اس لائن کا، ذرا ڈھونڈیں۔ اب میں آپ کو بتا رہا ہوں، نبی پاک نے حضرت عمر کے لیے دعا کی، چاہا ہو گیا، حضرت ابو ہریرہ کی والدہ کے لیے چاہا ہو گیا، حضرت ابو بکر کے والد کے لیے چاہا، اونچی عقیدہ ہو اعلی حضرت جیسا۔ فرماتے ہیں اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، اجابت کا مطلب قبولیت ہے، اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، بڑی ناز سے جب دعائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کی دعا ہوتی ہے تو قبولیت خود آ کے استقبال کرتی ہے۔ اللہ کیا فرماتے ہیں اعلی حضرت؟ فرماتے ہیں سورج الٹے پاؤں پلٹے، چاند اشارے سے ہو چاک، ڈوبے سورج کو حضور نے اشارہ کیا، پلٹا یا نہیں؟ چاند کو انگلی کا اشارہ کیا، وہ 2 ٹکڑے ہوا یا نہیں؟ نبی کے چاہنے سے ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے؟ سورج الٹے پاؤں پلٹے، چاند اشارے سے ہو چاک، اندھے منکر دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی،
اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم. اور میں نے آپ کو کتنی مرتبہ یہ شعر سنایا اعلیٰ حضرت کا. فرماتے ہیں نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا. شروع کے صفحات میں زیادہ آگے نہیں. نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا. ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا. حضور اللہ یا رسول. سمجھ آ رہی ہے بات؟ کیا مطلب اس کا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی عطا سے کائنات میں نعمتیں بانٹ رہے ہیں. منشی رحمت، رحمت کا پیدا کرنے والا، رحمت کا اونچی کہیے گا، پیدا کرنے والا اللہ تعالی فرشتوں کو فرما رہا ہے میرے نبی کے ساتھ ہو جاؤ، قلم لے لو، جو یہ کہتے جائیں وہی لکھتے جاؤ، وہی قانون بن جائے گا. میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ انکار کرنے والے جانتے نہیں ہیں. حضرت عمر والی بات میں نے ان کو سنائی، اگر اب بھی ان کی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے میں مزید سناتا ہوں باتیں. میرے دوستوں اور بزرگوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ جو آتے تھے نا وہ بڑے پیار والے، لاڈ والے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، اس نے اپنی مراد چاہی، اپنی آنکھ خراب تھی یا جو بھی چیز تھی کہ ٹھیک ہو جائے. حضور نے فرمایا اگر تو اس کو اسی طرح رکھ لے تو آخرت میں تیرے لیے بہت اجر ہوگا، میں دعا کر دیتا ہوں. اس نے کہا جی اجر بھی چاہیے، یہ ٹھیک بھی ہونی چاہیے. وہاں پہ اجر بھی چاہیے اور یہ اونچی، یہ بھی ٹھیک بھی ہو جائے. ان کو پتا تھا کس کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں، یہ اللہ کی عطا سے سب کرنے والے. کیا عقیدہ تھا صحابہ کا؟ رب ہے معطی، یہ ہے قاسم. معطی عطا کرنے والے کو کہتے ہیں، قاسم بانٹنے والے کو کہتے ہیں. اللہ تعالی عطا کرنے والا ہے، نبی بانٹنے والے. خود حضور فرماتے ہیں انما انا قاسم واللہ یعطی، اللہ عطا کرنے والا ہے اور میں بانٹنے والا. رب ہے معطی، یہ ہے قاسم، رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہے، رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہے، اور اس کی بخشش ان کا صدقہ دیتا وہ ہے، دلاتے یہ ہے. یہ کتاب کا نام افاضات یومیہ، صفحہ نمبر 291، حصہ چہارم، ملفوظ نمبر 506، اشرف المطاب تھانہ بھون کی چھپی ہوئی تھانوی صاحب کی کتاب میرے پاس. یہ میری کتاب کلام اعلیٰ حضرت میں 87 نمبر صفحہ. تھانوی کے الفاظ سن لیں اور پھر مجھے بتائیں کہ بڑے کیا ہیں، چھوٹے کیا ہیں، دونوں کیا ہیں، ذرا سنیں.
تھانوی صاحب لکھتے ہیں اول تو مجھ میں قوت باطنی ہے نہیں، ہاں قوت بطنی ہے، یعنی پیٹ کی قوت، تفریح کرنے کی عادت تھی نا، مذاق بھی ساتھ کرنا ہے، باطنی قوت نہیں ہے، بطنی قوت ہے۔ دونوں وقت پیٹ بھر کے کھا لیا، یعنی پیٹ میرا پاس ہے اور طاقت والا تو میں 2 وقت پیٹ بھر کے کھاتا ہوں، باطنی قوت نہیں ہے۔ لیکن میں کہتا ہوں اگر قوت باطنی ہوتی بھی تو بھی میں اس سے کام نہ لیتا، یعنی اگر میرے پاس باطنی قوت ہوتی میں اس سے کام نہ لیتا، اس لیے کہ یہ انبیاء علیہ السلام کی سنت نہیں۔ تھانوی لکھ رہا ہے، ان کا سب سے بڑا مفتی۔ اگلے لفظ سن لیں، تھانوی کہہ رہا ہے مجال تھی کہ ابو لہب اور ابو جہل ایمان سے رہ جاتے اگر حضور قوت باطنی سے کام لیتے۔ جو اس حوالے کو غلط ثابت کر دے، جو چاہے سزا میری رکھو، اور تم اپنے بڑے کے حوالے کو غلط ثابت نہیں کر سکتے۔ وہ کہہ رہا ہے اگر حضور باطنی قوت سے کام لیتے، کیا مطلب؟ حضور چاہتے تو ابو لہب بھی ایمان لاتا، ابو جہل بھی ایمان لاتا، اور تمہارا بڑا لکھ رہا ہے، وہ کہتے ہیں نبی نے چاہا نہیں، عمر کو چاہا ملے یا نہیں ملے اونچی، تو تمہارا بڑا لکھ رہا ہے کہ جی حضور نے، اگر حضور چاہتے تو مجال تھی ان کی کہ یہ ایمان سے رہ جاتے۔ تو آپ ملاحظہ کریں، غور فرمائیں، یہ مانتے نہیں ہیں تو ان کے نہ ماننے سے نبی کی شان میں کوئی فرق پڑتا؟ اونچی